الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل میں سے تعزیت کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے درس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ تعزیت کے لیے مخصوص جگہ بیٹھنا یہ بھی ایک بدعت اور بد عادت ہے جو لوگوں میں معروف ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں 3 دن تک سوگ منانے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 دنوں تک ایک جگہ پھوڑی بچھا کر بیٹھا جائے اور لوگ تعزیت کرتے رہیں۔ تعزیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اظہار افسوس کے لیے جمع ہونا مکروہ ہے، خواہ اس میں رونا شامل نہ بھی ہو، اس لیے کہ یہ غم کو تازہ کرتا اور اخراجات میں اضافہ کرتا ہے، جیسے کہ ان کی کتاب الام کے جلد 1 صفحہ 248 پر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعزیت کے خاطر بیٹھنے کو امام شافعی، مصنف کتاب الام اور دیگر بہت سارے علماء ناپسند فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تعزیت کی خاطر کسی خاص شکل میں بیٹھنا منع ہے، مثلا میت کے وارث ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جو تعزیت کرنا چاہے ان کے پاس پہنچ جائے، اور ان کی رائے ہے کہ میت کے وارثوں کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے، جو ان سے ملے تعزیت کر لے۔ تعزیت کی خاطر عورتوں اور مردوں کے اجتماع کی کراہت میں کوئی فرق نہیں۔ المجموع جلد 5 صفحہ 306۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تعزیت کرنے کے لیے کوئی ایک جگہ خاص کر لی جائے، ڈیرا لگا دیا جائے اور جو ہے چانیاں بچھا دی جائیں، مرد عورت سب وہاں بیٹھ جائیں اور لوگ دور دور سے چل کے آئیں ان کی تعزیت کے لیے۔ تو اہل علم کہتے ہیں چاہے وہاں رونا دھونا نہ بھی ہو تو بھی یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تعزیت کا طریقہ یہی ہے کہ 3 دن کے لیے عام لوگوں کے لیے سوگ کی اجازت ہے، ایک سوائے ایک عورت کی اس کا شوہر وفات پا جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے، تو 3 دن تک بس لوگ تھوڑا بہت غم میں رہیں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے، اور ہر انسان جہاں کہیں جو مل جائے اس سے تعزیت کر لے، اس کو صبر کی تلقین کر دے، یا جنازے میں آئے ہوئے تھے اسی وقت تعزیت ہو گئی، بس اتنا کافی ہے۔ اب اس کے لیے خاص کوئی دن مقرر کرنا اور سارے لوگوں کو اطلاع دینا، کھانا بنانا، بھیڑ بھاڑ لگانا، جس کو لوگ زیارت کا نام دیتے ہیں یا اور کوئی نام دیتے ہیں، یہ چاہے سالانہ طور پر کیا جائے، چاہے ہفتہ واری کیا جائے، چاہے اس کو تیسرے دن کیا جائے، تمام کی تمام یہ چیزیں بدعت ہیں اور شریعت اسلامیہ نے اس سے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے۔ تعزیت کو آنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، ہاں دفن کے بعد تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے اہل میت کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اگر دور سے مہمان آئے تو انہیں کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آس پاس کے لوگ ہیں، اب دور دراز سے لوگ آئے ہیں، دوسرے ضلع، دوسرے اسٹیٹ، وہاں سے آئے ہیں کچھ مہمان، تب ان کے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن میت جس گھر میں ہوئی ہے وہاں پاس پڑوس اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود کھانا وہاں پر پہنچائیں، یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کھانے کا لطف اٹھائیں، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو ایک مشکل آن پڑی ہے، اس کی والدہ، اس کے والد یا بیٹا یا اور کوئی عزیز وفات پا گیا ہے۔ ایسے میں ہم ابھی امید رکھیں کہ ہماری خاطر خواہ دعوت بھی نہیں کی جا رہی ہے، ہم کو کھانا بھی نہیں کھلایا جا رہا ہے، صبح سے ہم ناشتہ نہیں کیے، دوپہر کا کھانا نہیں ملا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ بلکہ خود ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے جو غم سے نڈھال ہیں ان کے لیے انتظام کرے کھانے کا۔ تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا فرض ہے کہ میت کے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آنے پر فرمایا اصنعوا لآل جعفر
طعاما فإنه آتاهم امر يشغلهم، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، بلا شبہ انہیں ایک ایسا معاملہ درپیش ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں آئی ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، یعنی قابل عمل ہے۔ اگر میت کے گھر والوں کو کھانا مہیا کرنا دوسرے لوگوں پر فرض ہے تو پھر میت کے گھر سے پہلے دن، پھر تیسرے دن، پھر 10ویں دن اور پھر 40ویں دن کھانا کھانا کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں بڑا مسئلہ کیا ہے، میت والے خود ہی کھانا کھلانے کے لیے ٹوٹ رہے ہیں، تیسرے دن ہی دعوت کر دیتے، 7ویں دن کہتے 7ویں ہے، اب 10ویں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کھانا یہ خوشی کے موقع پر آپ دیکھیں گے مشروع کیا گیا ہے۔ اچھا کھانا کوئی کھائے تو خوشی کے موقع پر شریعت میں مشروع ہے۔ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا، 2 بکرا ذبح کرے، بیٹی ہے 1 بکرا ذبح کرے، بکرا ہے بکری جو بھی چاہے، ولیمہ ہے اس کے لیے ذبح کرے۔ لیکن کسی کے یہاں کوئی وفات پا گیا ہے، اس پر کھانا کھلانا، پنڈال لگانا، بکرے ذبح کرنا، لوگوں کو بلانا کھلانا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ سب میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہے صاحب۔ ہم لوگ سج دھج کے جا رہے ہیں اور وہاں پر کھانا تناول کر رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوب پرسا جا رہا ہے، سونپا جا رہا ہے، پروسا جا رہا ہے، اور میت کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ گھر خاندان کے لوگ ہی مل کر بکرے کے بکرے، دیگے کو دیگے ختم کر دیں اور میت کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ میت کو ثواب پہنچانا تھا تو غربا مساکین تک پہنچانا تھا، غربا مساکین کو کھلانا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ بس ایک معروف عمل ہو گیا ہے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے لانا، قرآن خوانی کرا دینا، کچھ کھلا دینا، اس کے بعد ہٹا کر اب سب اپن ہی جو ہے چٹ کر جانا، اور پھر یہ عقیدہ کہ میت کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ سراسر باطل طریقہ ہے، یہ قرآن خوانی بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ کو تو توفیق ہوئی نہیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی، اب دوسروں کو بلا کر کام نکال رہے ہیں آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی اولاد جو ہے وہ دعا کرے اپنے والدین کے لیے، اس کی مقبولیت ہے۔ یہ سب چیزیں پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ معاشرے میں علماء بھی ان چیزوں پر نکیر نہیں کرتے، بلکہ خود جو ہے بڑے مزے میں پہنچ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور اپنا بھی دان دکشنا لے کر اور جو کچھ وہاں سے ان کو مل جائے لے کے چلے آتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ امام ابن حمام حنفی رحم اللہ فرماتے ہیں اہل میت کی طرف سے مہمانداری کا کھانا مکروہ اور بہت بری بدعت ہے۔ فتح القدیر جلد 1 صفحہ 473۔ یہ امام صاحب حنفی علماء میں سے ایک ہے، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ میت کے گھر میں مہمان بن کے جانا اور کھانا کھانا اس میت کی نسبت سے یہ تو بدعت ہے اور بہت بری بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ہمیں چاہیے شریعت مطہرہ کو اپنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل کریں، وہی ہمارے لیے کار خیر کا باعث ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے۔ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔